تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں طلاق رجعی کا ذکر چل رہا تھا۔ طلاق مرتان کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ دی جائے، پھر اس کے بعد شوہر کو اختیار ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو معروف طریقے سے بیوی کو عدت کے زمانے میں روک لے یعنی رجوع کر لے، اگر 1 یا 2 طلاق رجعی دی ہو تب، او تسریح بإحسان، اور اگر روکنے کا ارادہ نہیں ہے تو خام خواہ پریشان نہ ہو، پھر خوبصورتی کے ساتھ عدت پوری ہو جانے دے، یہاں تک کہ عدت پوری ہونے کے بعد عورت مرد کے لیے اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب اس کے بعد میں پھر 2 مسئلے اور بیان کیے کہ اگر تم نے بیویوں کو کچھ دے رکھا ہے تو اب ان سے خام خواہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر کے ناحق ان سے مہر اور یہ چیزیں واپس مت لو۔ ہاں ایک شکل ہے کہ شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن بیوی رہنا نہیں چاہتی اس کے ساتھ، اس کے عادت اخلاق کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، تو عورت اگر مرد سے مطالبہ کرے طلاق کا کہ تم مجھے طلاق دے دو، جس کو خلا کہتے ہیں شریعت کے اندر، تو اس شکل کے اندر مرد مہر کا مطالبہ واپس کر سکتا ہے، مزید اور چیز اگر لینا چاہے اس کی بھی اجازت ہے، البتہ زیادہ لینا بہتر نہیں ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو خلا اس کا مسئلہ بیان کیا، پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر کیا 2 طلاق دینے کے بعد۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب واپسی کا حق جو تھا، رجوع کرنے کا حق، وہ ختم ہو چکا، اب اس وقت تک رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اور اس کی شادی کے بعد یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا اپنی مرضی سے وہ طلاق دے دے، پھر اس کی عدت پوری ہو، اس کے بعد شوہر اول کے پاس آنے کی شکل ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ تب ہے جب تیسری طلاق بھی دے دی ہو۔ اب چاہے 3 طلاق وہ الگ الگ کر کے دی ہو، 1 مہینے کے اندر، الگ الگ باقی کے اندر، اور چاہے 3 طلاق اکٹھی دے دی ہوں تو بھی 3 طلاق واقع ہو جائے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب جب 3 طلاق کا ذکر یہاں تک آ چکا تو اب پھر اس آیت کے اندر جو میں نے آج پڑھی ہے، اس میں وہی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر تم نے 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے اور تیسری طلاق ابھی نہیں دی، تو تمہیں جو بینیفٹ مل رہا ہے اس کے بارے میں یہاں فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو یا تم نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں، یعنی ابھی عدت پوری
نہیں ہوئی. اس مسئلے کو یاد رکھیں. عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائے. عدت کتنی ہے؟ میں اس سے پہلے طلاق سے بھی پہلے عدت کا ذکر آ چکا ہے کہ 4 قسم کی عورتیں ہیں معاشرے کے اندر، ان کی الگ الگ عدت ہے. جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، اور جس عورت کو حمل ہے، بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ برابر عدت کے اندر بیٹھی رہے گی. عدت بچہ 1 مہینے میں پیدا ہو جائے، یہ 1 دن میں پیدا ہو جائے، طلاق کے بعد عدت ختم. اور اگر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو 9 مہینے تک یہ عورت عدت میں رہے گی. تو حاملہ عورت کی عدت جب تک بچہ پیدا نہ ہو یہ ہے. اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، نہ عورت حاملہ ہے، تو حیض نہ آنے کی 2 وجہ ہوتی ہے. یا تو ابھی وہ نابالغ ہے، یا پھر اتنی عمر ہو چکی ہے کہ حیض آنا بند ہو چکا ہے. تو اس شکل کے اندر عورت کی عدت جو ہے وہ ایام دنوں پر آئے گی، وہ ہے 3 مہینے. کتنے ہیں؟ 3 مہینے. تو اگر کسی عورت کو طلاق دی اور ان میں سے کوئی شکل ہے، حاملہ ہے، تو جب تک حمل پیدا نہ ہوا ہو تب تک اس سے رجوع کر سکتا ہے. حیض والی ہے تو جب تک تیسرا حیض نہ آئے اس سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. مہینوں پر جس کی عدت ہو رہی ہے 3 مہینے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. کب؟ جبکہ طلاق رجعی صریح لفظوں میں دی ہو، 1 طلاق یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دی ہو، اس کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت قریب ہونے کے قریب پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تب تک ہی رجوع ہے. اگر عدت پوری ہو جائے گی پھر تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی، رجوع کا مطلب ہی نہیں رہے گا. بات سمجھ؟ عدت کے اندر رجوع ہے. اگر عدت پوری ہو گئی تو چاہے 1 طلاق دی ہو چاہے 2 دی ہو، پھر بیوی نکاح سے بالکل باہر ہو جاتی ہے، پھر رجوع نہیں کر سکتے، پھر تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے. تو اسی کو فرمایا جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت کا زمانہ قریب پہنچ جائے، یعنی اس میں عدت پوری ہونے کے قریب ہو. اب حکم دیا جا رہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب یا تو ان کو دستور کے مطابق روک کر کے رکھ لو. دستور کا مطلب یہ ہے ان کے نان، نفقے، روٹی، کپڑے، جو ضروریات ایک بیوی کی ہوتی ہیں شوہر کے اوپر، اگر وہ تمام ذمہ داریاں آپ اٹھا سکتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، اور جن باتوں کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی تھی آئندہ وہ کام بھی نہیں کرو گے، یہ بھی ہے دستور کے مطابق روکنے میں. یعنی کہ پھر بھی چک چک چل رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، اس کو ذہنی اعتبار سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں. اگر اچھی طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے تو عدت کے زمانے میں تمہیں حق ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو دستور کے مطابق روک لو، اور اگر تمہارا مقصد ان کو رکھنا نہیں ہے اور تم نے 1 یا 2 طلاق دے رکھی ہے تو تیسری بیسری کے چکر میں تو پڑنا ہی نہیں. بس عدت کے زمانے میں ان سے رجوع نہ کرو، وہ خود بخود تمہاری نکاح سے باہر ہو جائے گی. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو، چھوڑ دو. اس میں کوئی اصل میں زمانے جاہلیت میں ایک ظلم کرتے تھے عورتوں پر، نہ ادھر کی چھوڑتے تھے نہ ادھر کی، اور ایک نہیں 100 طلاق دیتے تھے. 1 طلاق دی، اس کی عدت پوری ہونے کا زمانہ آیا، پھر رجوع کر لیا. اب سوچا کہ بھئی بیوی، لیکن اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، بس رجوع کر لیا. اب کافی دنوں کے بعد پھر 1 طلاق دے دی، پھر اس نے عدت گزارنی شروع کر دی. پھر جیسے ہی عدت کا وقت قریب ہونے کا آیا پھر اس نے رجوع کر لیا. نہ اس کو ادھر کا چھوڑتے تھے نہ ادھر کا چھوڑتے تھے. یہ عورتوں پر ظلم تھا، تو اللہ نے اس ظلم سے مردوں کو روکا ہے کہ ظلم عورتوں پر کرنا صحیح نہیں ہے. 2 ہی آپشن ہے، یا تو خوبصورتی کے ساتھ رکھ لو یا خوبصورتی کے ساتھ ان کو نکاح سے باہر کر دو، تاکہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ جا کر کے شادی کر کے اپنی زندگی
گزار سکے. آگے پھر فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو مت روکو تکلیف دینے کے ارادے سے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. بہت سے مرد ٹارچر کرتے ہیں نا عورتوں کو. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی. حضرت ابن عباس نے فرمایا 3 طلاق تو تیری بیوی کو پڑ گئی، چونکہ 3 طلاق ہی کی گنجائش ہے، باقی 97 کا گناہ تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہو گئی. سیدھی بات ہے، 3 تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ بھی آخری درجہ ہے 3 تک بھی. اور پوری تقریر سے 3-4 روز سے درس چل رہا ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ تیسری تک تو اجازت اللہ دے ہی نہیں رہے. مجبوری اگر کوئی بیوقوف آدمی ہے وہ پہنچے گا وہاں تک، ورنہ ایک سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر بیوی کو نہیں رکھنا ہے 1 طلاق دے دو اور عدت کے زمانے میں رجوع نہ کرو، عدت کے بعد خود بخود الگ ہو جائے گی، تم الگ ہو جاؤ گے، جھنجٹ ہی ختم ہو گئے. کیوں 2 یا 3 کے چکر میں پڑتے ہو؟ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور عورتوں کو تکلیف دینے کے ارادے سے اور زیادتی کرنے کے ارادے سے، یعنی ذہنی ٹارچر کرنے کے ارادے سے ان کو روک کر کے مت رکھو کہ اس کو پریشان کرنا ہے. آگے فرمایا اگر کوئی بدبخت ایسا کرے کہ عورتوں پر ظلم کرنے کی ٹھان لے اور وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائے کہ طلاق تو میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں اس کو آزاد بھی نہیں کروں گا، نہ ادھر کا چھوڑوں گا نہ ادھر کا. اگر کوئی ایسا اپنے ذہن کے اندر پلان پیدا کر لے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ بیوی کو نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، پریشان کر رہا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ رب العزت کی اس چیز کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق مت بناؤ. مذاق کا مطلب کیا؟ مذاق کس طرح بناتے تھے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تو طلاق دے کر کے اس کو نکاح سے باہر کرو یا رکھ لو. اور وہ کیا کرتے تھے کہ عدت کے قریب رجوع کر لیا، پھر اس کو اسی طرح رہنے دیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کیا. تو ایک طریقے سے تم اللہ کی دی ہوئی اس ڈھیل کو، اس سہولت کو مذاق کے اندر تبدیل کر رہے ہو. اور دین کی کسی ادنا بات کا مذاق اڑانا یہ انسان کو انتہائی خطرے کے اندر پہنچا دیتا ہے. البتہ طلاق اور نکاح کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جدہن جد و ہزلہن جد، کہ ان میں مذاق بھی سیریس ہے اور اگر سیریس ان کو کہا جائے تو بھی سیریس ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک رجعت ہے، رجوع کر لینا. اگر کسی نے مذاق میں بھی 2 گواہوں کے سامنے نکاح کیا کسی عورت سے تو نکاح ہو جائے گا. مذاق میں بھی اگر طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ نہیں کہہ سکتا میں مذاق کر رہا تھا. اگر کسی نے طلاق کے بعد 1 طلاق دی، بیوی عدت میں ہے اور رجوع کر لیا مذاق میں ہی چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی رجوع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں، ان میں سیریس اگر اس کو کہے گا تو بھی، اور اگر مذاق کہے تو بھی سیریس مانا جاتا ہے. اس لیے طلاق کو کبھی مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے، ورنہ طلاق تب بھی بڑھ جائے گی. یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو، احسانات کو جو اللہ نے تم پر نازل کی، یعنی کتاب والحکمہ، اور حکمت. اللہ نے قرآن بھی دے دیا وحی مطلوع، پیغمبر کی حدیث بھی تمہارے پاس آ چکی ہے وحی غیر مطلوع. یعظکم بھی، اللہ تمہیں قرآن اور نبی کی سیرت اور نبی کی سنت اور احادیث کی روشنی میں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے، پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے.
دنیا والوں سے تم جھوٹی سچی قسمیں کھا کر کے چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقت میں طلاق دی ہے اور تم قاضی سے مفتی سے اپنے حق میں غلط فیصلہ لینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ آخر میں یہی فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے اگر جو بھی مسئلہ ہو اس کو کلیئر وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، پھر جو بھی شریعت کا حکم ہو سر آنکھوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگواری کے ساتھ، شریعت و سنت کے ساتھ، حقوق العباد کا اہتمام کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔